بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا دور تھا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی رہتے تھے اور باہم مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک شخص گنہگار تھا اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں دیکھ کر اسے گناہ کرنے سے روکتا تھا کہ تو گناہ کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ عبادت گزار شخص نے جب دوسرے شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھا اور کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو، تو اس گناہ گار شخص نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کرو، کیا تم میرے نگہبان بن کے بھیجے ہو؟ کیا تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت یا دوزخ کا؟ اور اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے۔ یا اس نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ ان دونوں کی موت کا وقت آیا اور دونوں کی روحیں قبض ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو، جو گنہگار شخص تھا اور عبادت گزار، ان دونوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا؟ کیا میرے اختیار کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی کہ تو کسی کی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور گنہگار شخص سے فرمایا کہ تم میرے رحمت کے طفیل جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عبادت گزار شخص کو فرمایا کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور اس اسلام کی روشنی سے آپ مستفید ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جو کہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ پر دوزخ واجب ہے، آپ دوزخی ہو یا جنتی، اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہنی چاہیے کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو۔ بغیر علم سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے جو کہ پوری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے۔ اور جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوزخی قرار دے، وہ در حقیقت اپنے لئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اس کو کہو کہ آپ دوزخی ہو یا جنتی۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے وہ فرمانے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔